منصور اعجاز، حسین حقانی، زرداری صاحب کا پیغام، مبینہ پیغام، ISI کا ایس ونگ اور جنرل مائک ملن، یہ بھی نہیں کہ صدر، انڈر سیکرٹری، ایک جنرل، ایک امریکن جنرل جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اپنی نوکری بچا سکیں وہ ایک سیاستدان سے. الہی صاحب ایک اسٹیٹمنٹ اور آتی ہے اس پاکستانی آفیشیل سے، یو ہیونٹ ہیلپ بائی انگیجنگ سو مچ ود دا پاکستانی میڈیا. منصور اعجاز کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ریسنٹ ہے، یہ 1 نومبر کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، جب وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے تھے. ان کو ایک BBM میسج گیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں آ کے بار بار باتیں کر رہے ہیں. تو منصور اعجاز نے پھر اس کے بعد کہا کہ میں آئی ڈونٹ کیئر، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے جو کنکلوژن میں لکھا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری باتیں کر بھی اس لیے رہے ہیں، اس لیے انہیں لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہ باتیں آ کے کرتے نہیں اور اپنا موقف پیش نہیں کرتے اور یہ ساری لیکس جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا جس کو بھی دیتے نہیں، تو ہونا یہ تھا کہ ہمارے جو پاکستانی آفیشیل ہیں یہاں پہ، چاہے وہ حقانی صاحب ہوں یا نہیں، وہ اپنی طرف سے ڈینائل ایشو کر دیتے اور پاکستانی گورنمنٹ امریکن گورنمنٹ کو کہہ دیتی کہ آپ بھی خدا کے واسطے ڈینائی کر دیں، ملن صاحب تو جا چکے ہیں. اور ہوتا کیا کہ بیچ میں یہ منصور اعجاز صاحب جھوٹے ہو جاتے. اور جس طرح آپ نے کہا یہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور ہیں کافی طاقتور ہیں، اگر مائک ملن سے کانورزیشنز کر رہے ہیں امریکہ میں. تو انہوں نے صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر میرے بارے میں یہ بات لکھی جائے گی کہ میں جھوٹا ہوں، انہوں نے صرف اس بات سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کری ہیں. He doesn't care about anything else. دیکھیے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے موئی صاحب. آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو ہے اگر اس ملک کا اینالسٹ ہے، اس ملک میں وہ پیسے کما رہا ہے، روزی کما رہا ہے، ناٹ روزی، اس کے پاس اپنا ایک وال اسٹریٹ فرم ہے، اس پہ بھی میں آؤں گا، مگر ایک آدمی جو اینالسٹ ہے، کریڈیبل اینالسٹ، اگر اینالسٹ کریڈیبل نہیں ہے تو کون سنے گا؟ اگر آج آپ مجھے کہہ دیں کہ میں ایز این اینالسٹ بالکل بکواس کر رہا ہوں اور ثابت کر دیں کہ یہ ہوا ہی نہیں اور یہ اینالائز کر رہا ہے تو یہ اس کی تو نوکری چلی جائے گی. تو اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم سے کم اس کے لوگ، اس کے چینل، اس کے ایڈمنسٹریشن کم سے کم وہ سیریسلی اس کو لیں، نہیں تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، اس کی نوکری نہیں رہے گی. نہ اس کو پاکستان کا خیال، نہ پاکستانی جمہوریت کا خیال، نہ پاکستانی فوج کا خیال، اس کو بس اپنا اس وقت خیال. ہاں، تو therefore he has to prove it. وہ اپنے آپ اکیلے ان لوگوں کو، اب فائنینشیل ٹائمز کو پروف کیا نا، فائنینشیل ٹائمز چھاپتا کیوں نہیں تو وہ چھاپتے کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس نے ایک اور سجیشن لایا تھا، میرے پاس بھی لایا تھا، کہ آپ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں. تو میرا بھائی تھا میرے ساتھ، تو میں نے اس کو صرف دیکھ کے کہا، میں نے کہا پولیٹیکلی اٹ وڈ بی سوسائڈل. آر یو میڈ؟ تم سمجھتے ہو کہ میں بیوی کو ایسی بات سپوز ہی کر سکتا؟ میرے بھائی نے میلے پہ دیلا مار کے اور کچھ 4 چیزیں کہہ دیے اس کو. ایسا آدمی جو اتنی میں نے جس کی اویئرنس نہ ہو کہ پاکستان کی عوام اور لوگوں کی سوچ کیا ہے، اس لیے کہ امریکن سے وہ بہتر ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایک ہیج فنڈ ہے جو وال اسٹریٹ میں، اور وال اسٹریٹ کے پیسے کدھر سے آتے ہیں، کس کے زیادہ پیسے ہیں، کون کنٹرول کرتا ہے وال اسٹریٹ کے، ناٹ کنٹرول مگر کم سے کم ہیوج سے اسرائیل اینڈ اسرائیل پسند. تو دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ کیا کر رہے تھے حسین حقانی صاحب؟ کیا کر رہے نہیں کوئی، ہاں اگر ہے تو حسین حقانی چالاک ہوشیار آدمی، بہترین سفارتکار، ایسے آدمی کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور اس سے کیا حاصل کرنا تھا کہ کو نہ ہو پاکستان میں؟ وہ تو کو تو ہو ہی نہیں رہا تھا اس وقت. اور زرداری صاحب کا یہ ایک 3rd سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کیا منصور اعجاز صاحب کو یہ ساری باتیں کری ہیں، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ حقانی صاحب نے کری یا نہیں کری، اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر حقانی صاحب نے کری بھی تو وہ گو ہیڈ زرداری صاحب سے ملا تھا یا نہیں، کیونکہ دس از میڈنس. یہ تو عجیب سی بات ہے. مطلب ایک صدر، چلیں میں کہوں کہ حسین حقانی صاحب کی آفیشیل ٹائز مائک ملن سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صدر، ایک ملک کا صدر کسی نہ کسی کو فون کر کے یہ تو کہہ سکتا ہے میری مائک ملن سے بات کرا دو. مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ بیچ میں یہ انٹرلوکیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. صدر اوباما کو فون کر سکتے ہیں، بالکل کچھ بھی کر سکتا ہے. تم نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی تمہارا یہ ہے اور میرے ساتھ جو ہونے والا ہے اور میرے پاس ثبوت ہے، یہ ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. ایک ریڈ لائن یوز کر کے، حالانکہ وہ بھی شرمناک بات ہے کہ اپنے آپ کو بچانے بہت شرمناک ہوتی، لیکن اگر کرنی ہوتی تو بہت طریقے ہوتے ہیں نا کرنے کے. ایک نجی دورے پہ انگلینڈ چلے جاتے، ایک انڈر سیکرٹری ڈیفینس سے مل لیتے، ایک نجی دورے پہ دبئی چلے جاتے، ایک انڈر سیکرٹری فارن افیئرس سے مل لیتے، بہت کچھ کیا جا سکتا. اپنی بہن کو بھیج دیتے جیسے نواز شریف نے بھیجا. ہاں بالکل، آپ اپنے فیملی کو یوز کر سکتے تھے. یہ منصور اعجاز کیوں؟ یہ اس لیے مجھے فشی لگتا ہے. یہ
یہ کیوں ہوا, اور اگر ہوا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید سٹنگ ہو سکتا ہے, سٹنگ ہو سکتا ہے, اور شاید حسین حقانی صاحب انوالوڈ نہیں ہے, شاید کوئی اور اعلیٰ سفارتکار ہے, کوئی بہت اعلیٰ سفارتکار. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ہو. لیکن پھر حقانی صاحب کو اگر ہم یہ مانیں کہ ان سے کوئی پاکستانی آفیشیل نے یہ ڈاکیومنٹس لے لیے ہیں, تو پھر حقانی صاحب کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ پھر فوج 2 دفعہ ملی کیوں ہے زرداری صاحب سے؟ ایگزیکٹلی, یعنی کہ ہیں حقانی صاحب. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ سوال از ویری لیجٹمیٹ کویسچن, اس کا جواب کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہلالی صاحب شو ختم کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ اسپیشل سیکرٹری پرائم منسٹر کے رہے ہیں, کبھی ایسے وقت آتے ہیں پاکستان میں, کبھی آئے تھے آپ نے کو بھی دیکھا اس کے تھوڑے دنوں بعد, ویدر ان سروس اور ناٹ, لیکن یہ جب مشکل آتی ہے تو کیا اتنے ہم بوکھلا جاتے ہیں کہ بھائی اس جنرل کو پکڑ کے لاؤ, میرے جنرلز میرے خلاف ہوں شاید؟ نہیں, ایکچولی بات یہ ہوتا ہے نا, لائک وائف شی از دا لاسٹ پرسن ٹو نو. یہ میں نے دیکھا ہے, آپ یقین کریں جب کو آیا تھا نومبر 1996 پہ, اسی دن کھانے پہ کرامت اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر ایک خداوت دے رہی تھی ایجپشن ڈیفنس منسٹر کو, اور اس رات کو کو ہوا جس کو کرامت کو سب چیز پتہ تھا, میں نے موومنٹ آرڈر دے چکے تھے کھانے پہ آنے سے پہلے. پھر کھانے کے آنے کے پہلے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ہنسی مذاق, کسی کو خیال ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ پینک سچویشنز میں, اور یہ کافی خوفناک سی بات ہے اگر پینک سچویشنز میں ہم ایسی حرکت کرتے ہیں, لیکن ایک پینک سچویشن کی ثبوت تو نواز شریف صاحب نے دے دی کہ اس جہاز کو نیچے ہی نہیں آنے دینا, گھومتا رہے. پھر نواز شریف صاحب سے کہا کہ نہیں اس میں فیول ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا نہیں انڈیا چلے جائیں آپ, واپس جائیں, واپس مت آئیے گا. سر یہ پینک پھر ہر 3-4 سال بعد ہوتا ہے, اور اس لیول کا ہوتا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ. دیکھیے بے نظیر نے مجھے ایک دفعہ پوچھا تھا, ایک میٹنگ کے بعد, صدر پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی تھی, تو مجھے کہنے لگی, لغاری اور ان کا یہ بڑا معاملہ چلا تھا, تو کہنے لگی کہ تمہارا کیا خیال ہے, اس کا باڈی لینگویج کیسا تھا؟ تو میں نے کہا پرائم منسٹر ہی از اے مین آف جگولر ڈسلوئلٹی. چونک گئی. کیوں؟ میں نے کہا واضح ہے, اسٹریٹ ہے. میں نے کہا کہ میٹنگ کے پہلے یہ آپ کو آرمی چیف اور ISI چیف کے لتاڑ رہا تھا کہ کرپشن اتنی ہو گئی, یہ ہو گئی, اور جب آپ آئے آپ کی اسپیچ کی تعریف اور یہ اور وہ. دیکھیے اٹس ویری سیڈ, جب تک ہم لوگ ایک ٹیم پاکستان نہیں بنے, مانے چیف جسٹس, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, ISI چیف, یہ ٹھیک ہے ان کے کانسٹیٹیوشنل ڈسٹبن الگ الگ ہیں, لیکن ایک پیج پہ تو ایک پیج پہ, اور ٹیم پاکستان اپنے آپ کو سوچے تو ایسے مس انڈرسٹینڈنگز اور چالاکی, ایک ٹیم کے نہیں سر, تو ایک ملک کے صحیح, ایک ملک کے صحیح تو اپنے آپ کو سوچیں. پش کمز ٹو شو, ٹیم پاکستان. تھینک یو ویری مچ ہلالی صاحب, وی آر آؤٹ آف ٹائم. ہم مطلب توقع کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب اس میں ملوث نہیں ہوں گے, اور اگر ہیں بھی تو زرداری صاحب نے ان کو آرڈرز نہیں دیے ہوں گے. لیکن اگر ساری ثبوت سامنے آ جاتی ہے, اور زرداری صاحب کا ملوث ہونا یا نہ ہونا نہیں آتا سامنے, لیکن یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے ایک اعلیٰ سفیر نے, ایک اعلیٰ سفارتکار نے یہ بات صحیح سمجھی کرنا ہے ٹائمز آف کرائسس, کہ میں ایک فورن فوجی سے کہوں کہ مجھے میرے اندرونی جاسوسوں سے بچا لے, تو پھر آپ اپنے آپ کو ملک نہیں سمجھتے. آپ ایک گروہ کا حصہ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ملک آپ نہیں سمجھتے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.